السلام علیکم بچوں اینڈ ویلکم بیک. سبق نمبر 6 نام دیو مادی جماعت نحم کا آج ہم پڑھیں گے. اور اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیو پڑھتے ہیں. یہ دیو نہیں ہے، دیو ہے. دیو اس طریقے سے. نام دیو جو کہ ایک مادی تھا، اس کا ایک خاکہ ہے چھوٹا سا. نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد کے باغ میں مادی تھا. تو نام دیو کیا کام کرتا تھا؟ وہ مادی تھا. اور کہاں کا مادی تھا؟ رابعہ دورانی کا مقبرہ جو کہ اورنگ آباد دکن میں واقع ہے، وہاں کا ایک مادی تھا. ذات کا ڈھیڑ تھا، جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے، بہت چھوٹی قوم خیال کی جاتی ہے. مصنف کہتے ہیں کہ قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے، یعنی کہ فیک ہے، آرٹیفیشل ہے، عارضی ہے، اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا. یہ جو ہم قومیں کہ فلاں بھٹی ہے تو چودھری ہے تو یوسف زئی ہے تو اورک زئی ہے تو فلانا فلانا، یہ سارا کا سارا جو نسلوں کا امتیاز ہے یہ مصنوعی ہے. اور رفتہ رفتہ کیا ہو گیا؟ نسلی ہو گیا. سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں ہے. یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی کی وراثت نہیں ہوتی. یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے اونچی ذات والوں میں ہوتی ہیں. ہر ذات میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. قیس ہو، کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں. تو یہ مولانا الطاف حسین حالی کا ایک شعر ہے. مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا. مصنف کہتے ہیں کہ میری نگرانی میں تھا وہ پورا جو باغ تھا. میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا. یعنی باغ کا جو احاطہ تھا، باغ کا جو ٹیریٹری تھی، اسی کے اندر ہی مصنف کا گھر بھی تھا. میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا. میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا. میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا. لکھتے لکھتے کبھی سر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو ہمتن مکمل طور پر اپنے کام میں مصروف پاتا. بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا. مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے. تھاملا کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ ایک پیڑ ہے نا، تو پیڑ کے نیچے یہ جو جگہ ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تھاملا کہا جاتا ہے. تھاملا صاف کر کے حوض سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کر دیا. پانی ڈال کر ڈول درست کیا اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا. پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگتا. دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا. یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی. کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے. بے مزہ کام کام نہیں، بیکار ہے، یعنی کہ مفت کی مزدوری ہے. اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. وہ اپنے کام میں مگن رہتا، یعنی اپنے کام میں مصروف رہتا. اس کی کوئی اولاد نہ تھی. وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت یعنی کہ دیکھ بھال کرتا. ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے. وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کے دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپ کے باتیں کر رہے. جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا. ان کو توانا یعنی طاقتور اور ٹانٹا یعنی بالکل سیدھا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی. کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی روگ یعنی بیماری پیدا ہو جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی. بازار سے دوائیں لاتا. باغ کے داروغے یعنی داروغہ چوکیدار کو بولتے ہیں، باغ کے داروغے یا مجھ سے کہہ کر منگاتا. دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا یعنی ایسی خدمت کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے. ہزار جتن کرتا یعنی ہزار کوششیں کرتا اور اسے بچا لیتا. اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا. اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ یعنی کبھی کوئی پودا جو تھا وہ ضائع نہ ہوا. باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی. خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی. دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے. وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے یعنی بڑے پیار سے ان کا علاج کرتا. کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے. بلا تعامل یعنی بغیر ہیل و حجت، بغیر کسی نخرے کے چلا جاتا، مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا. وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا تھا. اس قدر پاک جیسے رسوئی کا چوکا. رسوئی کیا ہوتا ہے؟ رسوئی در حقیقت جو پرانے زمانے میں جو اوپن کچن ہوتے تھے اس کو رسوئی کہا جاتا ہے. جیسے رسوئی کا چوکا ہوتا ہے، جیسے کچن والا پارٹ ہوتا ہے، تو جیسے عورتیں کچن کو صاف ستھرا رکھتی ہیں تو وہ ویسے ہی اپنے چمن کو بھی صاف ستھرا رکھتا. کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے. روشیں باقاعدہ یعنی روش کس کو بولتے ہیں؟ جو کیاری کی نالیاں ہوتی ہیں ان کو روش کہا جاتا ہے. اور جو چلنے کا جو جیسے باغ ہے تو باغ کے اندر یہ جو درمیان میں ایک کیاری سی بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک پات سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو روش بولتے ہیں. روشیں باقاعدہ
تھاملے، درست تھاملے کا مطلب میں نے اوپر آپ کو بتایا. سینچائی اور درختوں کی کانٹ چھانٹ وقت پر. سینچائی کا مطلب ہوتا ہے پودے کو پانی لگانا. جھاڑنا بہارنا صبح و شام روزانہ. غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا، یعنی کہ وہ اپنا کام جو تھا وہ بہترین انداز میں کرتا تھا. باغ کے داروغہ جن کا نام عبد الرحمان خان فینسی ہے، خود بھی بڑے کارگزار، یعنی بہت ماہر اور مستعد، یعنی کہ بڑے ایکٹیو، بڑے چالاک چست قسم کے شخص ہیں، اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں. اکثر مالیوں کو ڈانٹ ٹپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، یا بیڑی پینے لگے. بیڑی سگریٹ کی طرح کا ایک نشہ ہوتا ہے. یا سائے میں جا لیٹے. عام طور پر انسان فطرتاً کاہل، اور کاہل کا مطلب کیا ہے؟ سست اور کام چور واقع ہوا ہے. آرام طلبی ہم نے کچھ موروثی ہو گئی ہے. آرام طلبی یعنی آرام کا پسند کرنا جو ہے وہ ہمیں ہماری ایک جنریشنل بیماری ہو گئی ہے. لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی. وہ دنیا و معافیہ یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی پوری دنیا سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا. نہ ستائش کی تمنا، ستائش تعریف کو بولتے ہیں، نہ اس کو تعریف کی تمنا تھی، نہ اس کو کسی صلے کی یعنی کسی جزا کی، کسی انعام کی پرواہ تھی. ایک سال بارش بہت کم ہوئی. کنووں اور باولیوں میں، باولی بھی ایک طرح کا کنواں ہوتا ہے، ایک اوپن تالاب ہوتا ہے. کنووں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا. باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، یعنی مصیبت ٹوٹ پڑی. بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، یعنی ختم ہو گئے. جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دک کے بیمار. دک جو ہے وہ در حقیقت جو یرقان ہوتا ہے، جانڈس ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے. جیسے دک کے بیمار. لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا. وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا، یعنی پودوں کو پانی دیتا. یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے یعنی فیمائن نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے، یعنی لوگوں کو بہت پریشان کر رکھا تھا، اور لوگوں کو پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا. مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا. جب پانی کی قلت یعنی پانی کی کمی اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کیا. پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی. لیکن یہی گدلا یعنی یہی گندا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا، یعنی کہ زندگی دینے والا پانی تھا. میں نے اس بے مثل کارگزاری پر، یعنی کہ بے مثل کہ جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، کارگزاری یعنی کہ محنت. میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا. شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا. کیسی ہی تنگی ترشی ہو، وہ تو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے. یعنی وہ اپنے پودوں کو اپنا بچہ سمجھتا تھا. جب اعلی حضرت حضور نظام کو، اب نظام کیا ہے؟ در حقیقت دکن کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس وقت کا، دکن کا جو راجا ہوتا تھا، اس کا لقب تھا نظام. یعنی کہہ رہے کہ جب دکن کے راجا نظام کو اورنگ آباد کی خوش آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الدین نواب سراج یار جنگ بہادر، یہ ان کا لقب تھا، ناظم تعلیمات یعنی کہ جو ہیڈ آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھے، ان کو تفویض ہوا، یعنی کہ ان کے ذمے لگا. ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی یعنی کہ جو گارڈننگ ہے، گارڈننگ میں ان کا جو ذوق تھا وہ مشہور تھا. مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی تربیت و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا. وحشی جانوروں کا مسکن تھا اور جھاڑ جھنکاڑ سے پٹا پڑا تھا. یعنی اس میں جھاڑ جھنکاڑ یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کچرا وغیرہ اس میں پڑا ہوا تھا. آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سر سبز شاداب اور آباد نظر آتا ہے. اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں یعنی آدمی کو سمجھنے میں بھی بڑا کمال تھا. وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے، یعنی نام دیو کی بہت قدر کرتے تھے. اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے. شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا. کئی نگران کار اور بیسیوں یعنی کہ کئی مالی، اور مالی بھی کیسے کیسے، ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی آئے. بادشاہ کا باغ تھا، ظاہری بات ہے. تو اس میں پھر دور دراز سے جو مالی تھے وہ بلائے گئے تھے. ان کے بڑے ٹھاٹ تھے، یعنی ان کے بڑے جلوے تھے. یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی. ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی ایک اپروچ تھی، ڈاکٹر صاحب کا ایک ویژن تھا. وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے. یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا. اس نے نہ صرف فن باغ کی کہیں تعلیم پائی، اس نے نہ فن باغ کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلوما تھا. البتہ کام کی دھن تھی. ٹھیک ہے، یعنی کام کی محبت تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا، اور اسی میں اس کی جیت تھی. شاہی باغ میں بھی اس کا کام مہاکاج رہا. مہاکاج مطلب کہ سب سے اوپر رہا. دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سیدھی شراب پیتے. اب یہ دیسی شراب جو ہوتی ہے، یہ نہ کبھی کسی سے ڈرتا جھگڑتا، نہ سیدھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی. بس یہ تھا اور اس کا کام. ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہر کی مکھیوں کی یورش ہوئی، یعنی کہ حملہ ہوا.
سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے، نام دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا یعنی کہ موت اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ یعنی کہ غضبناک جو ہجوم تھا وہ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا اور آخر اسی میں جان دے دی۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج بہت عاجزی والا آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت یعنی رونق اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی۔ بڑے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر یعنی ہمت سے بڑھ کر مدد کرتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، جاڑا سردی کو بولتے ہیں، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا، جلاپا یعنی کہ جلن، کہ بیر مطلب دشمنی، نہ تو اس کو کسی سے دشمنی تھی نہ کوئی کسی قسم کی جلن تھی۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام آتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اس وقت نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا تو پھر نیکی نیکی نہیں رہتی۔ جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال یعنی کمال کا درجہ یعنی کہ ٹاپ لیول تک کوئی کبھی نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے۔ یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے، کندن خالص سونے کو کہا جاتا ہے۔ حساب کے دن اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، وہ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے یہ استعداد یعنی کہ یہ طاقت تجھ میں ودیت کی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ میں نے یہ طاقت تجھے عطا کی تھی، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس سے کیا فیض یا کیا فائدہ پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا کوئی معیار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ڈھیر پر اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ تو در حقیقت اس سبق کے ذریعے مولوی عبدالحق ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اچھا ہونا یا برا ہونا ہے اس کا انسان کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو آدمی اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو برا ہے وہ برا ہے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کس قوم سے ہے یا کس نسل سے۔ خاکہ نگاری ہوتی کیا ہے؟ خاکہ کے لغوی معنی ہے نقشہ یا ڈھانچہ۔ خاکہ ایک ایسی غیر افسانوی یعنی افسانوی ادب وہ ہوتا ہے کہ جس میں مصنف اپنے تخیل سے لکھتا ہے، اور غیر افسانوی ادب وہ ہوتا ہے کہ جس میں مصنف کوئی ریالٹی بیان کرتا ہے۔ تو خاکہ ایک غیر افسانوی صنف ہے جس میں کسی شخص کی شخصیت اور زندگی کے حقیقی خط و خال مطلب کہ جو حقیقی احوال ہوتے ہیں اور پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کر کے تحریر کیا جاتا ہے کہ ایک دلچسپ انداز میں ایک جیتی جاگتی شخصیت کے افکار اور خیالات یعنی افکار مطلب اس کی تھاٹس، خوبیوں اور خامیوں کی تصویر کشی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، خاکہ نگار کسی شخصیت سے متعلق اہم حالات و واقعات، اس کی منفرد خصوصیات، مزاج، عادات و اطوار، حلیہ، لباس اور رہن سہن کو اختصار کے ساتھ یعنی مختصر انداز میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ انسان کی پوری شخصیت جیتی جاگتی، چلتی پھرتی قاری کی یعنی پڑھنے والے کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ گرامر میں کانسیپٹ ہے واحد جمع کا، سنگولر پلورل کا۔ تو وہ لفظ فقط ایک شخص، شے یا جگہ کے لیے استعمال ہو واحد کہلاتا ہے، جیسے امیر، اخبار، مسجد وغیرہ۔ اور وہ لفظ جو ایک سے زیادہ اشخاص، اشیاء یا جگہوں کے لیے استعمال ہو جمع کہلاتا ہے۔ مثلا امیر کی جمع امراء ہے، اخبار کی جمع اخبارات ہے، اور مسجد کی جمع مساجد ہے۔ تو جمع کی چار صورتیں: جمع مکسر، جمع سالم، تثنیہ اور جمع الجمع۔ جمع مکسر کیا ہے؟ اس کو اکثر بچے مکسر پڑھتے ہیں، یہ مکسر نہیں ہے، مکسر ہے۔ واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی صورت بالکل بدل جائے تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ جیسے تجویز سے تجاویز، اب دیکھیں تجویز اپنی اصلی حالت میں یہاں پر موجود نہیں رہا جمع کے اندر۔ منظر سے مناظر، ٹھیک ہے، شہید سے شہداء، عالم سے علماء، تو یہ ساری کیا ہیں؟ جمع مکسر ہے۔ جمع سالم، جیسے سالم کا مطلب ہوتا ہے مکمل۔ واحد سے جمع بناتے وقت واحد کے حروف میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو، یعنی واحد جمع بھی بن جائے اور واحد اپنی اصلی حالت میں موجود رہے تو وہ جمع سالم ہوتا ہے۔ جس طرح ماہر سے ماہرین، اب دیکھیں ماہرین کے اندر بھی ماہر کا لفظ ایز اٹ از موجود ہے۔ مجاہد سے مجاہدین، تو اس میں مجاہد کا لفظ ایز اٹ از موجود ہے۔ تثنیہ جو ہے عربی زبان میں دو چیزوں کے لیے، انگریزی کے اندر نہیں ہوتی لیکن اردو کے اندر جمع کے لیے ایک الگ صورت استعمال ہوتی ہے جس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ جیسے والد سے والدین، عید سے عیدین۔ اب جمع سالم اور جمع تثنیہ کے اندر ایک
سملیرٹی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے آخر میں یہ نون لگتا ہے، لیکن تلفظ الگ ہوتا ہے۔ جو جمع سالم ہے اس میں اس کو عین کے تلفظ سے پڑھا جاتا ہے، جیسے مجاہد این کے تلفظ کے این کے تلفظ سے پڑھا جاتا ہے جمع سالم کے اندر، جس طرح ماہر سے ماہرین۔ اور تسنیہ کے اندر جو ہے وہ عین کا تلفظ ہوتا ہے، جیسا عید سے عیدین، والد سے والدین، عین کا تلفظ اس میں بنتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک تلفظ کا فرق پایا جاتا ہے۔ پھر جمع الجمع، واحد سے جمع بنا لیا آپ نے، جمع کی مزید جمع بنائے تو وہ جمع الجمع بن جاتا ہے، جس طرح خبر سے اخبار جمع ہے، اخبار سے پھر اخبارات بنائیں گے تو یہ اخبارات کیا ہو جائے گا؟ جمع الجمع، یعنی جمع کی جمع ہے۔ لقب سے القاب جمع ہے اور القاب سے القابات بناتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ جمع الجمع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں حاضر کی جمع کیا بنتی ہے؟ حاضرین، ٹھیک ہے، جو کہ جمع سالم ہے۔ احسان سے احسانات جمع سالم ہے۔ امام سے ائمہ جمع مکسر ہے۔ مضمون سے مضامین یہ بھی جمع مکسر ہے۔ سید سے سادات یہ بھی کیا ہے؟ جمع مکسر ہے۔ کتب سے اقتاب، اقتاب یہ بھی جمع مکسر ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دار سے دار سے کیا بنتا ہے؟ دار سے بنتا ہے ادوار، ٹھیک ہے، ادوار، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی جمع مکسر ہو گیا۔ شجر سے اشجار تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ جمع مکسر ہو گیا۔ محاورہ سے محاورات تو یہ کیا ہو گیا؟ جمع سالم ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد نادر کی جمع کیا بنتی ہے؟ نوادر، اور نوادر کی جمع اور جمع کیا بنتی ہے؟ نوادرات۔ نور کی کیا بنتی ہے؟ نور کی بنتی ہے انوار، اور انوار کی جمع کیا بنتی ہے؟ انوارات، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ دوا ہے، ٹھیک ہے، دوا کی جمع کیا بنتی ہے؟ ادویہ، ٹھیک ہے، اور ادویہ کی جمع کیا بنتی ہے؟ ادویات۔ اکبر کی جمع کیا ہے؟ اکابر، اکابر کی جمع کیا ہے؟ اکابرین، ٹھیک ہے۔ وجہ کی جمع کیا ہے؟ وجوہ، اور وجوہ کی جمع کیا ہے؟ وجوہات، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں آپ کی ایکسرسائز بھی سالو کرواتا جاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے تذکیر و تانیث، تو یعنی مذکر مؤنث۔ تو تذکیر و تانیث کی بھی دو قسمیں ہیں، حقیقی اور غیر حقیقی۔ تو تذکیر و تانیث حقیقی جو ہے اس میں جنس کی صرف دو ہی قسمیں ہیں، یعنی نر اور مادہ۔ یعنی جو تذکیر و تانیث حقیقی ہے یہ جانداروں کے لحاظ سے دی گئی ہے، یعنی جیسے مرد، عورت، گھوڑا، گھوڑی، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بلا، بلی، کتا، کتی وغیرہ وغیرہ۔ اور جو بے جان چیزوں میں مذکر مؤنث ہے، کیونکہ ایکچولی میں کوئی نہیں ہوتی، تو یعنی جیسے آپ کہتے ہیں پنکھا ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، چولہا ہوتا ہے، ماچس ہوتی ہے، تو یہ ساری کیا ہیں؟ یہ مذکر مؤنث غیر حقیقی ہے۔ اب اسے دیکھیں بندرگاہ، بندرگاہ کیا ہے؟ بندرگاہ ہوتی ہے تو مؤنث ہے۔ مٹھاس مؤنث ہے، مٹھاس ہوتی ہے۔ مہک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مؤنث ہے۔ بوستان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ دیوان غالب ہوتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ لوہا ہوتا ہے، یہ بھی مذکر ہے۔ نانگا پربت ہے، چوٹی کا نام ہے نا، چوٹی ہے، تو یہ کیا ہے؟ نانگا پربت پہاڑ کا نام ہے نا، تو یہ کیا ہوگا؟ میں نے نانگا پربت دیکھا، پہاڑ کا نام ہے، تو یہ بھی مذکر ہے۔ کٹیا ہوتی ہے تو مؤنث ہے۔ چولہا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مقولہ، ضرب المثل، محاورہ اور روزمرہ۔ مقولہ کوٹیشن کو بولتے ہیں، کسی کی کہی ہوئی بات کو انہی الفاظ میں بیان کرنے کو مقولہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کے قول کو اپنے الفاظ میں بیان کرے تو وہ منقولہ بن جائے گا۔ مقولے اور منقولہ میں کیا فرق ہے؟ ایز اٹ از بتائیں تو مقولہ، اور اپنے الفاظ میں بتائے تو منقولہ۔ جس طرح انگریزی کے اندر ہوتا ہے نا ڈائریکٹ اسپیچ اور انڈائریکٹ اسپیچ، تو جو ڈائریکٹ اسپیچ ہے وہ مقولہ ہے، اور جو انڈائریکٹ اسپیچ ہے وہ کیا ہے؟ وہ منقولہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ضرب المثل، انگریزی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پروورب کہا جاتا ہے، پروورب۔ تو یہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے جو کسی واقعے کو بتانے اور اس پر مہر تائید ثبت کرنے کا، یعنی کسی بات کو ویریفائی کرنے کا ایک نرالا انداز ہے، جس سے گفتگو اور کلام میں چاشنی پیدا ہوتی ہے، یعنی اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، اور مضمون یعنی جو بات آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ عمدہ ہو جاتی ہے۔ ضرب المثل کو کہاوت بھی کہا جاتا ہے۔ محاورہ جو ہے وہ ایڈیم کو بولتے ہیں، انگریزی کے اندر اس کو ایڈیم کہا جاتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال، جیسے آنکھیں دکھانا، آسمان سے باتیں کرنا، تو محاورے کے آخر میں عام طور پر کیا آتا ہے؟ نون الف نہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے روزمرہ، جس کو ایوری ڈے لینگویج بولتے ہوتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق حقیقی معنوں میں استعمال ہو۔ تو محاورے اور روزمرہ میں فرق کیا ہوتا ہے کہ روزمرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، محاورہ میں لفظ ہوتے ہیں وہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بھارت آئے دن کشمیریوں پر ظلم ڈالتا ہے، تو اس میں آئے دن استعمال کریں گے، آئے روز نہیں لکھتے، ٹھیک ہے۔ تو جو روزمرہ ہوتا ہے اس کو بھی ایز اٹ از جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر نمبر 6 بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اگلی کلاس میں ہم لوگ چیپٹر نمبر 7 پڑھیں گے. اگر آپ کو مکمل نوٹس چاہیے ہیں اور آپ اگر ٹیسٹ وغیرہ دینا چاہتے ہیں، پوری گرامر ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، سیکشن سی پڑھنا چاہتے ہیں، تشریح تفہیم وغیرہ کے طریقہ جو ہے وہ آپ لائیو سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہماری لائیو کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں. اکیڈمی کا نمبر آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے بھی مل جائے گا، میں یہاں پر بھی آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں. باقی اس ویڈیو کو شیئر کریں. اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ کو پوری کتاب کا سولوشن مل جائے گا، اور اسی طریقے سے پھر ہم لوگوں نے انگلش اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ القرآن اسلامیہ تمام کے ہم لوگ جو ہے وہ کورسز انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے. چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. آل دا بیسٹ. خدا حافظ.